ایک دور تھا جب نیتا اور لیڈر صرف کردار دیکھ کر چنے جاتے تھے۔ اگر کوئی لیڈر اونچے کردار والا ہوتا، نہ تو ذات دیکھا جاتا نہ دھرم، بلکہ اخلاق اور کردار اولین ترجیح ہوتی، جس کی وجہ سے اس وقت نہ تو کوئی سکینڈل ہوتے نہ کوئی رشوت خوری عام تھی۔ اس وقت کے لیڈر عوام کے بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ کوشاں رہتے۔ لیکن افسوس، آج کل لیڈر چننے کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ آج کل تو لیڈر ذات، دھرم اور دولت دیکھ کر چنے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی اخلاق اور کردار والا کیوں نہ ہو، اگر ذات اور دھرم کوئی اور ہو تو ووٹ نہیں دیا جاتا۔ اسی کے برخلاف کوئی شخص کتنا ہی بد کردار اور بد اخلاق کیوں نہ ہو، اگر اس کے دھرم اور ذات کا ہو تو وہ ووٹ اسے ہی دیا جائے گا۔ اور تو اور حالات اس طرح بگڑ گئے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاست میں مسلمانوں کو حاشیے پر رکھنے کی پوری اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر کسی کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے، پر مسلمانوں کو ووٹ دینے پر پرہیز کیا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں امیدوار کے چناؤ کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں ایک سماج کا شخص اپنی رائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے سماج کے اتنے ووٹ ہیں اور مسلم سماج کے ووٹ ملا کر ہم جیت جائیں گے۔ اسی طرح سے دوسرے سماج والا کہتا ہے کہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں اور مسلم ووٹ ملا کر ہم جیت جائیں گے۔ اسی طرح اور دوسرے تیسرے سماج والے بھی یہی گنت پیش کرتے ہیں۔ پر افسوس، صد افسوس، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلم سماج کے اتنے ووٹ ہیں اور ہمارے سماج کے ووٹ ملا کر ایک مسلم پرتاشی کو جتایا جا سکتا ہے۔ آج کل تو معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی ایک مسلم پرتاشی کو ٹکٹ دے بھی دیتی ہے تو پارٹی ورکر سے ہی مسلم پرتاشی کو ووٹ دینے سے پرہیز کرتے ہیں، یا پارٹی کے جو دوسرے لیڈرز ہیں ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس پرتیاشی کو ووٹ نہ دیا جائے اور ایک پرتیاشی جیت نہ پائے۔ کیوں اتنی نفرت؟ کیوں اتنا دوہرا رویہ؟ آپ کو ووٹ تو مسلمانوں کے چاہیے، پر مسلمان پرتاشیوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ بعض لیڈرز کو جیتنے کے لیے مسلم ووٹ چاہیے، لیکن مسلم پرتاشیوں کو ووٹ ڈلوائیں گے نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ان لیڈروں کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے جو اس طرح کا دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے بگڑتے حالات دیکھ کر۔ کہاں گئی وہ گنگا جمنی تہذیب؟ کہاں گیا وہ دیش واسیوں کے بیچ کا الفت و پیار جو ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے؟ اس طرح کا دوہرا رویہ نہ تو دیش کے مستقبل کے لیے صحیح ہے، نہ تو کوئی دھرم اور سماج اس کی اجازت دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کڑوا سچ دیش کو اور خصوصاً مسلمانوں کو کب تلک جھیلنا پڑے گا۔ ویسے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دھرم کو نہ دیکھ کر اچھے پرتاشیوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، جو دیش کی سیاست اور دیش کی ترقی کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہیں۔ یہ رویہ تو سو کالڈ سیکولر پارٹیاں اور ان کے نیتاؤں کا ہے۔ کمیونل پارٹیاں تو مسلمانوں کو ٹکٹ دینے سے بھی پرہیز کرتی ہیں۔ میں دیش کی عوام کو ضمیر جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا رویہ کیا ٹھیک ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے تو میں ان باضمیر لوگوں کو جھنجھوڑ کر آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جانب پہل کریں اور اس ناانصافی کو روکیں جو آج کل بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتوں کو پازیٹیو انداز میں لے کر کچھ پازیٹیو قدم لیا جائے گا، جس کے ذریعے ہم صاف ستھری اور دیش کے لیے بہتر سیاست کو دیکھ سکتے ہیں۔